بزرگان سے تو جسارت نہیں کر سکتا. جو جوان یہ آگے کافی ساری جگہ خالی کر محبت کریں، ذرا قریب آ جائیں تو آپ سلام کے بات کریں. ایک سلوات پڑھتے ہوئے ذرا قریب آ جائیں. ایک مرتبہ پھر بھی امام صاحب وراثت کے ظہور میں تعلیم کے لیے بلند سلامات. بس میں توجہ چاہوں گا. عرض کیا سورہ مبارکہ نور ہے، آیت نمبر 55. ارشاد پروردگار ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. اللہ نے وعدہ کیا ہے صاحبان ایمان سے اور وہ مومن جو عمل صالح بھی بجا لاتے ہیں. مومن اور پاکیزہ مومن کیا وعدہ کیا ہے؟ پہلا وعدہ یہ ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ کہ اللہ ضرور بر ضرور انہیں زمین میں خلافت عطا کرے گا. اللہ ضرور بر ضرور خلیفہ بنائے گا. كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اسی طرح سے خلیفہ بنائے گا جیسے اللہ نے پہلے بھی خلیفے بنائے گا. یہ پہلا وعدہ خلافت دینے کا، یہ پہلا وعدہ. دوسرا وعدہ رب نے یہ فرمایا وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. کہ اس خلافت کے بعد اللہ اس دین کو غلبہ عطا کرے گا، اس دین کو مکنت قدرت عطا کرے گا، اس دین کو غالب کر دے گا جس دین کو اللہ نے بندوں کے لیے پسند فرمایا ہے. ارتضیٰ لہم، جس دین پر اللہ راضی ہو. اب میرے دوستو، آپ الحمدللہ سب جانتے ہیں کہ کس دین پر اللہ راضی ہوا اور کب راضی ہوا. دین تو شروع سے ہی اللہ نے اسلام ہی بنایا ہے، پسندیدہ دین اللہ کا اسلام ہی ہے. لیکن اللہ اس دین پر راضی اس دن ہوا جس دن نبی کریم نے اللہ کے حکم سے اپنے بھائی امیر المؤمنین کی ہدایت کا اعلان فرمایا. جس دن سرکار نے اعلان فرمایا من کنت مولا فہذا علی المولا. اس اعلان ولایت کے بعد یہ آیت مجیدہ نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے دین کو کامل کر دیا، آج نعمتیں میں نے تمام کر دی اور آج میں تمہارے لیے دین اسلام پہ راضی ہو گیا. یعنی دین اللہ کا پسندیدہ قرار پایا اعلان ولایت امیر المومنین کے بعد. تو دوستو واضح سے اس کا معنی بڑا روشن معنی یہی ہے کہ اللہ اس دین پر راضی ہے جس دین میں رسول اللہ کے بعد ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. جس دین میں والی رسول اللہ کے بعد علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، اس دین پہ اللہ راضی ہوا. اب اس سورہ نور کی آیت میں رب کیا فرما رہا ہے وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. اس خلافت کے بعد اللہ اس دین کو غلبہ عطا کرے گا، اس دین کو قدرت عطا فرمائے گا جس دین پر اللہ بندوں کے لیے راضی ہوا. معلوم ہوا کہ ایک ایسی خلافت کی بات ہے کہ جس خلافت کے بعد دنیا میں وہ دین رائج اور نافذ ہوگا جس میں علی ولی اللہ موجود ہوگا. یہ اللہ کا پسند ہے. دو وعدے ہو گئے. تیسرا وعدہ رب نے کیا کیا وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا.
خلافت قائم ہو گئی، دین کا غلبہ ہو گیا، پھر اللہ لوگوں کے خوف کو امن سے تبدیل کر دے، دنیا سے خوف ختم ہو جائے گا، بندگان خدا خوف کی زندگی پھر نہیں گزاریں گے، امن اطمینان سکون کی زندگی گزاریں گے۔ یہ بھی رب کا وعدہ ہے کہ ضرور خوف امن سے بدلے گا۔ چوتھا وعدہ رب کا یہ ہے کہ اس دین کے غلبے کے بعد پھر یعبدوننی، اس پورے عرض پر رہنے والے سارے بندے میری عبادت کریں، غیر اللہ کی عبادت پھر نہیں ہوگی، سب اللہ کی عبادت کریں۔ اور پانچواں وعدہ رب کا یہ ہے وَلَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا، رب فرماتا ہے پھر اس خلافت کے بعد شرک ختم ہو جائے گا، شرک کرنے والے نہ رہیں گے، یا جن چیزوں کے ذریعے شرک کیا جاتا ہے وہ نہ ہوں گی، شرک ختم ہو جائے گا۔ 5 وعدے ہو گئے۔ پھر فرماتا ہے وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، ان ساری چیزوں کے بعد بھی جو کفر کرے، انکار کرے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، خالق کی نگاہ میں وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں، وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ میرے دوستو، اب یہ جو آیت مجیدہ آیت نمبر 55 سورہ نور کی، بعض برادران نے اس آیت سے خلافت راشدہ کی بات کی ہے اور خلافت راشدہ سے جوڑنے کی ایک ناکام کوشش کی۔ وہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں خلافت راشدہ کی بات ہے کہ اللہ خلیفہ بنائے گا، جبکہ یہ جو رب نے وعدے کیے ہیں نا، یہ سارے وعدے، یہ سارے لفظ آیت کے پکار کے کہہ رہے ہیں کہ خلافت راشدہ کی بات نہیں، کسی اور خلافت کی بات ہے۔ آپ پہلا لفظ وعدہ اللہ کا وعدہ ہے مومن مردوں سے، مومن بندوں سے اور عمل صالح کرنے والوں سے۔ پہلا وعدہ کہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، اللہ خلیفہ بنائے گا۔ علماء تشریف فرمائے نام تاکید کا، پھر نون تاکید کا، پھر نون تاکید ثقیلہ، کہ ضرور بر ضرور حتماً اللہ خلیفہ بنائے گا۔ سامنے گرامی القدر بہت سارے لگتے ہیں جی، اللہ خلیفہ بنائے گا، یہ وعدہ پروردگار ہے، جبکہ خلافت راشدہ میں آخری کے سوا سب لوگوں کے بنائے ہوئے خلیفے ہیں، اللہ کا بنایا ہوا ایک ہی ہے۔ اللہ بنائے گا خلیفہ۔ میرا بھائی، اس میں الہی خلیفہ کی بات ہے، سقیفائی خلیفہ کی بات ہے۔ رب خلیفہ بنائے گا، اور خلافت راشدہ میں علی بن ابی طالب علیہ السلام کے سوا باقی اللہ کے بنائے ہوئے تھے۔ پہلے کے لیے سقیفہ، دوسرے کے لیے نامزدگی، تیسرے کے لیے شورا۔ توجہ، تو لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، یہ آیت کے لفظ بتا رہے ہیں کہ یہ کسی اور خلافت کی بات ہے۔ اور دوسرا رب کا کیا فرمانے والا، لَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، نہیں، یہ تیسرا وعدہ ہے۔ دوسرا وعدہ ہے وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اللہ فرماتا ہے کہ میں دین کو غلبہ عطا کروں گا۔ کوئی بندہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ خلافت راشدہ کے دور میں سارے قرۂ ارض پر دین اسلام غالب تھا؟ آدھے قرۂ ارض پر بھی اسلام کی حکومت قائم نہیں تھی، آدھے قرۂ ارض پر۔ تو معلوم ہوا کہ یہ خلافت راشدہ کی بات نہیں ہے، کسی اور خلافت کی بات ہے، کہ جس دن وہ رب نے دوسرے مقام پہ بھی ایک وعدہ کیا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، ہاں ایک دن آئے گا انشاءاللہ کہ دین اسلام سارے باطل ادیان مٹ جائیں گے، اس پر عرض پر دین اسلام کا غلبہ۔
جو رب فرماتا ہے کہ اس خلافت کے بعد اللہ خوف کو امن سے بدل دے گا۔ اب کوئی بندہ عقیدت کی رو میں بہکے تو یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ خلافت راشدہ کے دور میں خوف نہیں تھا، ورنہ تاریخ منہ چڑھائے گی اس دعوے کا۔ ایسا یہ نہیں کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس زمانے میں امن تھا؟ اگر امن تھا مجھے بتائیے مالک بن نویرہ کو کس دور میں قتل کیا گیا؟ اس صحابی رسول کا خون کس دور میں بہایا گیا؟ مجھے بتائیے جناب رسول اللہ کے جلیل المرتبہ صحابی حضرت ابو ذر غفاری کو کس دور میں جلا وطن کیا گیا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی پسلیاں کس زمانے میں توڑی گئی؟ میرے بھائیوں یہ سارے خلافت راشدہ کے ادوار میں یہ سارا ہوا ہے، لہذا یہ آیت بھی تائید نہیں کرتی کہ اس سے مراد خلافت راشدہ ہے، یہ کسی اور خلافت کی بات ہے۔ خلافت راشدہ کے دور میں نامنی بھی تھی، ڈر بھی تھا، خوف بھی تھا۔ اور پھر اگلی بات لا غروننی، کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ خلافت راشدہ کے زمانے میں غیر اللہ کی عبادت نہیں ہو رہی تھی؟ بولیے، جب سارے قرآن پر اسلام ہی نہیں تھا تو اس کا معنی یہ ہے کہ غیر اللہ کی عبادت بھی ہو رہی تھی۔ خلافت راشدہ کے زمانے میں ابھی تک بت پرستی ہو رہی تھی، ابھی تک تو سارے جزیرۃ العرب میں بھی اسلام کاملا نفاذ نہیں پایا تھا اور باطل ادیان بھی موجود تھے۔ پھر اگلی بات لا یشرکون بی شیئا، کہ مشرک کوئی نہ رہے گا، یہ بھی تاریخ خلافت راشدہ اس زمانے میں مشرک موجود تھے، کفار کے ساتھ معاہدے ہو رہے تھے۔ تو میرے بھائیوں 3 معصوم اماموں نے، پہلے امام زین العابدین علیہ السلام، دوسرے امام محمد باقر علیہ السلام، اور تیسرے امام جعفر صادق علیہ السلام، ان تینوں ائمہ نے سورہ مبارکہ نور کی آیت نمبر 55 کے بارے میں فرمایا یہ جو آیت مجیدہ ہے یہ امام مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف کے بارے میں ہے۔ امام صاحب العصر کی خلافت کی بات ہے، آخری امام کی اور آخری خلیفے کی خلافت کا رب نے تذکرہ فرمایا ہے۔ یہ امام مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف کی خلافت کا دور ہوگا، اس کے بعد دین اسلام اللہ کا پسندیدہ دین قرۂ ارض پر غالب آ جائے گا، جس زمانے میں دنیا عدل اور امن کا گہوارہ بن جائے گی، اس زمانے میں خوف ختم ہو جائے گا، جس زمانے میں شرک کفر ختم ہو جائے گا، اور جس زمانے میں سب اللہ کی عبادت کریں گے۔ یقین فرمائے روایات کہتے ہیں جب آقا کا ظہور ہو جائے گا نا، ایک کافر اور مشرک کسی پتھر میں چٹان میں بھی چھپ جائے گا تو وہ چٹان اور وہ پتھر بھی پکار کے کہے گا مجھے توڑو، میرے اندر کافر چھپا ہے۔ مجھے توڑو، میرے اندر مشرک کافر چھپا، مٹ جائے گا دنیا سے کفر اور شرک، اللہ کا دین غالب ہو جائے گا اور دنیا عدل اور امن کا گہوارہ بن جائے گی انشاءاللہ۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دیتے گئے، قرآن نے کیا کہا کہ خوف امن سے بدل جائے گا، اور سرکار کیا خبر دے کے گئے؟ سرکار بہرمیں آقا کے بارے میں خبر دے کے گئے اس لیے۔ اچھا ایک اور بات سن لیں، میں دعوے کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ سرکار کی یہ جو احادیث ہے نا 12 اماموں کے بارے میں، 12 خلیفے ہوں گے، 12 نقیب ہوں گے، 12 جانشین ہوں گے، 12 امام ہوں گے، یہ سارے لفظ کلہم من قریش و کلہم یہ ہاشمی گھرانے سے ہوں گے، قریش سے ہوں گے، یہ ساری روایات ہیں۔ لیکن لطف لوگ ہیں، میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں، شیعہ خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، واحد مکتب اہل بیت ہے کہ جن کے بچے کو ان 12 کا پتہ ہے۔ ہماری ملت قوم کے فرد کو ان کے نام بھی آتے ہیں، ان کے القاب بھی آتے ہیں، ان کی کنیت بھی آتی ہے۔ شیعہ خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں تمہارے سوا سارے عالم
کے مسلمان اکٹھے ہو جاؤں سے وہ 12 پورے ہی نہیں ہو رہے. البتہ امام صاحب العصر امام مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف کی امامت و خلافت پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے. جو کیجیے نا ذرا، یعنی 12واں مہدی ہوگا اس پر اتفاق ہے. میں کہتا ہوں کاش جس طرح 12 پہ اتفاق کر لیا، ہاں جی ساری امت مسلمہ پہلے پہ اتفاق کر لیتے تو امت اسلامیہ کو یہ نشیب و فراز دیکھنے ہی نہ پڑتا. ملت اسلامیہ جن مشکلات سے، جن مسائل سے گزری اور گزر رہی ہے، یہ سیاہ دن اس ملت اسلامیہ کو نہ دیکھنے پڑتے اگر پہلے پہ اتفاق کریں. یہ خیر ایک لمبا موضوع ہے، ایک الگ موضوع ہے. میں نے خلاصہ بتا دیا کہ آپ کے سوا باقی کسی مکتبہ فکر سے وہ 12 پورے نہیں ہو رہے کہ نبی کے وہ 12 خلیفے جانشین امام ہیں. بھائی وہ تو گننا شروع ہوئے تو بعض نے تو پھر 6 نمبر پہ یزید کو بھی لکھ دیا خلیفہ. لیکن جو غیرت مند مسلمان ہیں انہوں نے جب یزید کا کردار دیکھا انہوں نے کہا یہ وہ خلیفہ نہیں ہو سکتا جس کی معرفت کے بغیر ان کا جاہل اور جاہلیت کی موت بنتا ہے. ایک زناکار، ایک شراب خور، ایک متجاہر بالفسق، ایک معلن بالفسق اور ایک نفس محترمہ کا قاتل، وہ تو رسول کا خلیفہ نہیں ہو سکتا. ان کا نکالو اس کو. اچھا اس کو نکالا تو پھر کچھ اور اٹھانے کا اس کے بعد کو بھی نکالو. تو آ جا کے بعد پھر 4 پھروں کی خلافت راشدہ ختم. یعنی مسلمانوں نے بالاتفاق یہ تو تسلیم کر لیا نا کہ 4 کے بعد نہ کوئی خلیفہ ہے نہ کوئی راشد ہے. صلوات تو پڑھ دو ذرا. توجہ ہو گیا ذرا. اچھا 4 تو تم نے یہ مان لیے، 5ویں امام مہدی پر بھی اتفاق ہے، تو باقی 7 پورے کرو وہ کون ہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں. میرے بھائی آخر میں کہتا ہوں ضرورت ہے کیا 12 ماننے کی؟ وہ کہتے ہیں 12 ماننے اس لیے ضروری ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا 12 ہوں گے. تو میرے بھائی اگر رسول کے حکم سے 12 ماننے ہیں تو پھر وہی 12 مان لو نا جن کا رسول تعارف کروا کے گئے. جب آیت اطاعت نازل ہوئی اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، جناب جابر بن عبداللہ انصاری نے سوال کیا یا رسول اللہ وہ صاحبان امر کون ہیں جن کی اطاعت ہم پر واجب کی گئی؟ تو رحمت کل نے مولا امیر المومنین علیہ السلام سے لے کر امام ہادی مہدی اجل اللہ فرجہ الشریف تک ایک ایک امام کا نام، لقب، کنیت ذکر کر کے بتایا یہ ہیں وہ صاحبان امر جن کی اطاعت تم پر واجب کی گئی. اور جب باہر آقا کا ذکر آیا تو پھر رسول اللہ نے فرمایا المہدی من ولدی، مہدی میری اولاد میں سے، اولاد فاطمہ میں سے ہوگا. اسمہ اسمی و کنیتہ کنیتی و شمائل شمائلی، میرا ہم نام ہوگا، میرا ہم کنیت ہوگا، اور میرے شمائل، میرے اوصاف، میری خصوصیات کا وہ وارث اور مالک ہوگا. یملا اللہ بالحق قسطا وعدلا کما ملت ظلم و جورا. اللہ میرے بیٹے مہدی کے صدقے میں اس دنیا کو اس طرح عادل اور انصاف سے پر کر دے گا جس طرح ظلم و جور سے پر ہو چکی ہو. تو قرآن بھی کہتا ہے اس خلافت کے بعد خوف ختم ہو جائے گا، امن آ جائے گا. اور نبی کریم بھی فرماتے ہیں میرے بیٹے مہدی کا جب ظہور ہوگا یہ دنیا عدل اور امن کا گہوارہ بن جائے گا. ایک صلوات پڑھو آقا کے ذات صلی اللہ محمد وعلی محمد. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا زندہ باد زندہ باد مردہ باد مردہ باد. امام صادق علیہ السلام کی ایک بہت خوبصورت تعبیر ہے.
نبی پاک نے یہ تو فرمایا دنیا عادل سے بھر جائے گی۔ چھٹے امام کی تعبیر یہ ہے کہ جس طرح امام علیہ السلام کے ظہور کے بعد عادل سے دنیا کس طرح پر ہوگی، فرماتے ہیں جس طرح سردیوں کے موسم میں سردی گھروں میں داخل ہو جاتی ہے اور گرمیوں کے موسم میں گرمی گھروں میں داخل ہو جاتی ہے، یوسف زہرا کے ظہور کے بعد عادل اسی طرح گھروں میں داخل ہو جاتی ہے، عادل اسی طرح گھروں میں داخل۔ اللہ آپ کو سلامتی عطا کرے۔ مجھے یاد ہے جب قوم میں پڑھتے تھے تو آپ الحمدللہ سارے قرآن ظاہر بیٹھے ہو، آپ کو یاد ہوگا کہ جناب معصومہ قوم سلام اللہ علیہ کا جو حرم ہے، پہلے مسجد اعظم کے ساتھ ایک نہر ہوتی تھی، یعنی وہ سردیوں میں ابھی اب بھی البتہ کبھی برف باری ہو بارش تو پانی اس میں آتا ہے، لیکن اب زیادہ اس کو پارکنگ کے لیے جگہ بنا دی ہے، گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں، نیچے سے سڑک بنائی ہوئی ہے، ٹریفک چلتی آتی جاتی ہے۔ اب نہر کو کور کر کے نا وہ حرم کا ایک سین بن گیا ہے، امام جواد علیہ السلام کے نام سے سین جواد علیہ السلام، پہلے وہ سین آتا ہے، پھر مسجد اعظم آتی، پھر بی بی کے حرم میں داخل ہوتے۔ اس بات آگے مجھے اچھی طرح یاد ہے، بعض جو غیر ذمہ دار قافلہ سالار جی، یقین کیجئے، معاف کرنا آپ تو خیر الحمدللہ اللہ کا خاص کرم ہے، کچھ قافلہ سالار خدا جانتا ہے ایسے ہیں، وہ زائرین کی جو دولت مال بھی لوٹتے ہیں، ان کا ایمان بھی لوٹتے ہیں، ان کے ساتھ سفر زیارت کرنا نیکی برباد گناہ لازم۔ میں باشکار لوگ ہوں، نیکی برباد اسے لوگوں کے ساتھ جانا سارے سفر میں سوائے گالی گلوچ اور جھگڑے کے، دیکھیے حج کا سفر ہو یا زیارت کا سفر ہو، یہ دنیا کا سب سے مبارک سفر، مبارک ترین سفر، مقدس ترین سفر وہ حج و زیارت کا سفر۔ یہ سفر تو ہونا چاہیے، انسان کے اندر انقلاب ہے، لیکن ہوتا کیا ہے، کئی لوگ خدا جانتا ہے، اور جس طرح امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ الدنیا سوق، الدنیا سوق ربح فیہا قوم وخسر آخرون، یہ دنیا ایک بازار ہے، یہ بازار نہیں ہوتا، ہاں جی کچھ لوگ دکانیں گھر میں کھول کے بیٹھا ہے، کوئی نفع اٹھا جاتا ہے، کوئی نقصان اٹھا جاتا ہے، وہاں فرمایا دنیا بھی ایک بازار ہے، اس بازار سے بھی کچھ لوگ نفع حاصل کر جاتے ہیں، کچھ خسارے میں رہ جاتے ہیں، یہ زیارات والا معاملہ بھی اللہ جانتا ہے، اسی طرح تھوڑے ہوتے ہیں جو نفع اٹھا جاتے ہیں، زیادہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ مجھے یاد ہے اچھی طرح بعض قافلہ سرار گمراہ کرتے تھے لوگوں کو، آپ نے تم کا ماحول تو دیکھا ہے، ہاں جی وہاں پہ الحمدللہ عالم تشریعوں کا سب سے بڑا حوضہ علمیہ ہے، ہر طرف علماء نظر آتے ہیں، تو وہ جو نہر تھی نا اس کے بارے میں کہتے تھے کہ جب امام کا ظہور ہونا ہے نا تو ان مولویوں کی امام گردنیں کاٹیں گے، ہاں جی تو یہ جو نہر ہے نا ان مولویوں کو خون سے بھر کے بہے گی، اس طرح سے گمراہ کر رہے ہیں۔ اللہ عجیب بات ہے یار، یعنی امام نہ کسی بھنگی کی گردن کاٹیں گے، نہ کسی چرسی کی، نہ شرابی کی، نہ زانی کی، نہ تارک الصلاۃ کی، نہ روزہ خور کی، امام کاٹیں گے تو امام کی گردن کاٹیں، کیا ہو گیا؟ ایک غلط فہمی ہے، وہ دور کرو، میں آپ کو دور کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم نے کیا فرمایا؟ میرا بیٹا ہوگا مہدی، شمائل شمائلی، اس بات پہ ذرا علماء سے تصدیق کرو۔ سرکار فرما رہے ہیں جو میرا بیٹا ہوگا نا وہ میری خصوصیات، میری صفات کا وہ مالک اور وارث ہوگا، اور علماء کی موجودگی میں ذمہ داری میں سے بات یہ کر رہا ہوں۔ ائمہ میں سے آپ جانتے ہیں 3 امام معصوم ایسے ہیں جو کاملاً شبیہ رسول اللہ تھے۔ امام حسن علیہ السلام رسول اللہ کی جیتی جاگتی تصویر تھے، امام محمد باقر علیہ السلام رسول اللہ کی جیتی جاگتی تصویر تھے، اور انشاءاللہ امام مہدی کا جب ظہور ہوگا تو یہ بھی رسول اللہ کی جیتی جاگتی تصویر ہے۔ یہ تو ہوگا 3 امام۔ چوتھی ہستی رسول اللہ کے گھرانے میں جو کاملاً رسول اللہ کی شبیہ ہے وہ شہزادہ علی اکبر علیہ السلام۔ تو یہ آل محمد کے گھرانے میں 4 ہستیاں ہیں جو رسول اللہ کی کاملاً شبیہ۔
نبی پاک فرما رہے میرا بیٹا مہدی جو ہوگا وہ میری صفات کا، میری خصوصیات کا، میرے شمائل کا مالک ہوگا۔ اور میرے دوستو، امام صاحب العصر کے بارے یہ تصور کرنا کہ امام آئیں گے اور ذوالفقار ہاتھ میں ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ذوالفقار نہیں، تمام انبیاء اور ائمہ کے جو میراث ہے وہ امام صاحب العصر کے پاس ہیں، وہ تمام معجزات کے مالک وارث وہی ہوں گے۔ لیکن یاد رکھیے رسول اللہ فرما رہے ہیں میری صفات اور خصوصیات کا وہ مالک ہے۔ یہ تصور کرنا کہ امام زمان آئیں گے اور کہہ رہے الہی کا نمونہ بن کے آئیں گے اور امام کا کام صرف لوگوں کی گردنیں کاٹنا ہوگا، نہیں، ایسا نہیں ہے میرے دوستو۔ نبی پاک فرما رہے ہیں میری صفات جس طرح پہلا محمد کائنات کے لیے رحمت بن کے آیا، آخری محمد بھی کائنات کے لیے رحمت بن کے آیا۔ امام صاحب العصر کے زیارت نامے میں جملہ ہے السلام علیکہ یا ایتھا الرحمت الواسعہ، اے اللہ کی وسیع رحمت، ہمارا آپ پر سلام۔ اللہ کی وسیع رحمت آپ پر ہمارا سلام ہو۔ امام علی رضا علیہ السلام نے امام کی صفات جو بیان کی، اس میں امام کا جملہ ہے کل ام البر الرؤوف۔ سرکار رضا علیہ السلام فرماتے ہیں ایک مہربان اور شفیق ماں اپنی اولاد پر اتنی مہربان اور شفیق نہیں ہوتی جتنا امام اپنی رعیت پر مہربان اور جتنا امام مہربان ہے، جتنے ماں سے بھی زیادہ ماں اولاد سے اتنی محبت شفقت پیار نہیں کرتی جتنا امام وقت اپنی رعیت سے شفقت اور پیار۔ اللہ کو سلامتی سید ابن طاووس نے لکھا، فرماتے ہیں میں نے سامرہ سرداب مقدس سے سحر کا وقت تھا، تہجد کا وقت تھا، یوسف زہرا صلی اللہ علیہ کی مناجات کو سنا۔ امام صاحب العصر دعا کر رہے تھے اللہم انا شیعتنا خلقت من انوارنا، ہمارے شیعہ ہمارے انوار سے، ہمارے انوار کی شعاع سے یہ خلق ہوئے اور ہمارے نور ولایت سے ان کا خمیر تیار ہوا ہے۔ توجہ کرنا، قد فعلوا ذنوبا کثیرۃ اتقالا علی ربنا۔ امام صاحب العصر کی دعا ہے جو پڑھ رہا، اے اللہ ہمارے شیعہ ہماری محبت کے بھروسے پر بہت سے گناہ کر بیٹھے، اے اللہ تم نے ہمارا حق جو لوگوں کی گردنوں پر قرار دیا ہے، پروردگار مجھے اس حق کا واسطہ میرے شیعوں کے گناہ معاف کر، میرے شیعوں کے گناہ معاف کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں یہ بات موجود ہے، نبی کریم نماز میں قنوت میں شیعیان علی کی بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام کی سیرت میں یہ بات موجود ہے، مولا امیر المومنین علیہ السلام خود اپنے گنہگار شیعوں کی بخشش اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ خود جناب صدیقہ کبریٰ صلوات اللہ علیہ اپنے بیٹے حسین کے عزاداروں کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا کرتے۔ دیکھیے تلوار کی ضرورت پڑے گی لیکن وہ بہت بعد میں پڑے گی، چونکہ آقا کا جب ظہور ہوگا، ذرا سن لیں پہلے ہوگا۔ ہماری روایات کہتی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ علم اپنے کمال کو پہنچے گا، کمال کو۔ امام صادق علیہ السلام سے حدیث مبارک ہے، سلوات پڑھو سارے بلند آواز۔ آقا فرماتے ہیں آج دیکھیے سائنس کتنی ترقی کر رہی ہے، انسان یقین کریں سائنسی معجزات پہ انسان حیران ہو رہا ہے۔ آج سے 50-100 سال پہلے بعض چیزیں ہم جنہیں ناممکن سمجھتے تھے، محال سمجھتے تھے، آج وہ ہو گئی ہمارے سامنے۔ بلکہ پرانی کیا جانا، ہماری اپنی زندگی میں یہ انقلاب آ گئے۔ ہمارے بچپن میں وہ چیزیں نہیں تھیں اور ہم جوانی میں بڑھاپے میں ان چیزوں کو دیکھ ہے یا نہیں؟ انسان حیران ہو رہا ہے اور پتہ نہیں کتنی ترقی کرتا جا رہا ہے انسان۔ چھٹے امام کی تعبیر ہے ہمارے قائم کے ظہور سے پہلے یہ تمام جدید ترین سائنسی علوم اور جدید تمام ٹیکنالوجی، امام فرماتے ہیں یہ 2 حرفوں کا علم ہوگا۔
یہ صرف 2 حرفوں کا علم ہے، کیا انسان کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ اور میں 25 حرفوں کا علم اور آئے گا جب ہمارا قائم ضرور فرمائے۔ یہ جو روایات میں بعض آپ نے سنا ہوگا نا کہ امام آئیں گے تو یہ ٹیکنالوجی فیل ہو جائے گی، فیل کا معنی یہ نہیں ہے کہ یہ کام نہیں کرے گی، فیل کا معنی یہ ہے، جس طرح آپ کو یاد ہے ہمارے بچپنے میں ٹی وی کیسے ہوتے تھے، ہمارے سٹارٹ میں ہمارا یہ جو موبائل کا سٹارٹ ہے اتنے وہ ایک بار جتنے موبائل پہلے شروع ہوئے، آج کے زمانے میں وہ فیل ہو گیا نا۔ تو یہ جو کہتے ہیں جدید سائنس فیل ہو جائے گی، فیل ہونے کا مطلب ہے کہ امام جب آئیں گے وہ جدید ترین سائنس اور کمال ٹیکنالوجی ہوگی، اس کے مقابلے میں ایسے لگے گا جیسے ہمارے گوشت کے زمانے میں جو ابتدا میں چیزیں تھیں وہ تھی۔ جو پہلا کمپیوٹر بنا تو ایک کمرے میں سماتا تھا، اتنا بڑا تھا، آج آپ کی مٹھی میں سمٹ گیا۔ وہ جدید 25 حرفوں کا علم اور آئے گا جب امام صاحب العصر ظہور فرمائے۔ نمبر 1۔ دوسری بات یہ ہوگی کہ دنیا میں یہ بے سکونی کیوں ہے، یہ کیسے کیسے قائم ہوگا؟ دیکھیے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا کیونکہ یقین اللہ پر کم ہے نا، یہاں لوٹ مار کی کیفیت زیادہ ہے، رزق کی تنگی ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ چیز آج ہم نے خریدی نہیں تو کل پتہ نہیں کیا ہوگا، کہاں سے ملے گی، لہذا سٹور کر لو، ذخیرہ کر لو۔ میرے محترم سامعین، جانتے ہو کہ آقا کا جب ظہور ہوگا تو دنیا کا نقشہ کیا ہوگا؟ آج جو زمین آباد ہے نا قرہ ارض پر کاشت کے قابل ہے، وہ بہت تھوڑی ہے۔ اب میرے پاس دقیق اعداد و شمار نہیں کہ میں بتاؤں کہ کتنے فیصد قابل کاشت ہے اور قابل زراعت ہے اور کتنے فیصد، لیکن زیادہ ابھی تک صحرا ہیں، زیادہ ابھی تک بنجر ہیں۔ آپ زراعت پہ جاتے رہتے ہیں، کہاں سے یہاں بلوچستان شروع ہوتا ہے تو حد نگاہ کوئی ہریالی نظر آتی ہے، وہ سب نظر آتا ہے، اور پھر پیر جاوا سے شروع کر کے اور قوم اور پہاڑیاں اور صحرا ہی صحرا اور دشت ہی دشت اور کچھ نہیں۔ اسی طرح آپ یہ متحدہ عرب امارات میں چلے جاؤ، جہاں چلے جائیں، لیکن ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں یوسف الزہرا کے ظہور کے بعد ایک بالغ زمین بھی سبزے سے خالی نظر نہیں آئے۔ زمین نے یہ تو کہا جاتا ہے نا، زمین نے اپنے خزانے نکال باہر کریں گی، اس قدر زمین میں خزانے پوشیدہ ہیں، زمین نے اپنے خزانے نکال باہر کریں گی، آسمان سے برکات نازل ہوں گی، علم اپنے کمال پہ پہنچ جائے گا، اور عقل انسانی توجہ ذمہ دار اپنے لفظوں کا آقا کا ظہور ہوگا، یوں امام صاحب العصر و ولی مطلق یوں اپنے دست مبارک سے اشارہ فرمائیں گے، ایک ایک انسان کی عقل 40 مردوں کی عقل کے برابر۔ بھائی علم کمال پہ عقل کامل 4۔ اچھا یہ تو اللہ نے ہمیں دماغ دیا ہے نا، اس کا ہم پتہ نہیں شاید 2-3% بڑی مشکل سے استعمال کر پائے اس دماغ کا، لیکن اللہ نے ہمیں دماغ دیا۔ کہتے ہیں کہ آئنسٹائن نے سب سے زیادہ استعمال کیا تھا دماغ کو بھی، شاید 10% تصریف، 90% دماغ کچھ نہیں بھی نہیں، ہم تو پتہ نہیں 75% سے 95% سے زیادہ دماغ ہمارا کام نہیں کرتا۔ عقلیں کامل ہو جائیں گی، ایک ایک انسان کا عقل و دماغ 40 انسانوں کی عقل کے برابر، عقل کمال پر، علم کمال پر، اور معدنیات اور دنیا کے خزانے کمال پر۔ یہ خدا جانتا ہے، حقیقت ہے، روایات یہ کہتی ہیں کہ کوئی مستحق نہیں ملے گا، کوئی بھکاری نہیں ملے گا، کوئی بھیک مانگنے والا نہیں ملے گا۔ اس زمانے میں خمس و زکوٰۃ کا مصرف کوئی انسان ہوگا ہی نہیں، کوئی ہوگا نہیں ہوگا، سب دینے والے ہوں گے، لینے والے کوئی نہیں۔
اور پھر امن کا یہ عالم ہوگا. امام فرماتے ہیں کہ شام سے عراق تک ایک عورت، ایک ضعیفہ، سونے چاندی کے زیورات سے لدی ہوئی ہیرے جواہرات کی گٹھڑی سر پہ اٹھائی، اکیلی سفر کر جائے گی، کوئی نظر اٹھا کے دیکھے گا. اور روایات کہتی ہیں کہ ہم اس وقت سال میں ایک بار فصل اٹھاتے ہیں نا گندم کی، اتنی فصلیں عموماً سالانہ. امام کے ظہور کے بعد سال میں 2 بار فصلیں اٹھاؤ. تو میرے دوستوں، اللہ آپ کو سلامتی عطا کرے. اگلی بات سنو جب میں خطرناک بات تمہیں کرنے لگا ہوں. آج جنہیں ہم سمجھتے ہیں نا یہ کافر، یہ یہودی، یہ عیسائی، یورپ والے، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں جب وہ لیکن امام حجت تمام کریں گے، امام عقل سے، منطق سے، دلیل سے بات کریں گے، اور جو صاحبان عقل و فہم ہوں گے وہ حجت کو مانیں گے. سب سے پہلے یہ لوگ امام کی امامت کا اقرار بھی کریں گے، اسلام کو قبول بھی کریں گے. اور امام کا انکار کریں گے کون؟ آج الاجل کے نعرے لگانے والے امام جب تشریف لے آئیں گے، یہ روایت کے لفظ ہیں، وہی لوگ امام کو یاد کرنے والے امام کے دشمن ہو جائیں گے. جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ یہودیت کی جو تاریخ ہے، یہودی یثرب میں مدینے میں آباد کیوں ہوئے تھے؟ آپ یہودی انہوں نے اپنی آسمانی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا آخری نبی کے بارے. آخری نبی آئیں گے. مدینہ اور یثرب کی جو علامات تھیں کہ وہاں کھجوروں کے باغات کثرت سے ہوں گے اور اس طرح کی سرزمین ہوگی، تو ان نشانیوں کے مطابق یہ پہلے مدینے میں آپ آباد ہو گئے کہ جب آخری نبی ظہور فرمائیں گے تو ہم آخری نبی کے یار و یاور بنیں گے، ان پر ایمان لے آئیں گے، ان کے ناصر بنیں گے. اور ہوا کیا کہ جب سرکار تشریف لے آئے تو پھر وہی مدینے کے یہودی تھے جنہوں نے اسلام کی دشمنی کی، رسول اللہ سے دشمنی کی، رسول اللہ سے جنگیں بھی کی، خیبر کا معرکہ ہوا، ہاں جی ان سے معاہدے ہوئے، ان بدبختوں نے معاہدے توڑے. وہی پہلے انتظار کر رہے تھے، اور جب منتظر آ گیا تو رسول کے دشمن. خدا نہ کرے 1000 بار توبہ کر رہا ہوں، ڈر رہا ہوں، خدا نہ کرے کہ ہم بھی مدینے کو بھی یہودیوں جیسے منتظر بنے. آج تو کہتے آ جائیے مولا یا امام، آ جائیے آ جائیے، اور امام آ جائیں تو پھر امام کے دشمن ہو جائیں گے. روایات یہ کہتی ہیں کہ لوگ دشمن ہوں گے اور کہیں گے کیا یاتی بدین جدید، یار ہم تو اتنے عرصے سے نسلیں بعد نسلیں انتظار کر رہے تھے، یہ کیسا امام ہے، یہ تو کوئی نیا دین لے کے آ گیا. امام صاحب علیہ السلام کے جو غیبت کے زمانے میں دعائیں پڑھتے ہو، امام سے بتائیے اسی دعائیں نبوی میں جملے ہیں، امام کی دوسری دعاؤں میں جملے ہیں، یہ امام نیا دین لے آئیں گے یا اپنے جد کے دین کو زندہ کریں گے؟ بولو. یہ امام اپنے جد کے دین کو زندہ کریں گے، وہ دین جو بدعات کا شکار ہو چکا ہوگا، وہ دین جو اپنی اصل جگہ سے ہٹ چکا ہوگا، اس دین کو اپنی جگہ پر لائیں گے، ان بدعات کو ختم کریں گے. اصل میں ہوگا کیا؟ امام نیا دین نہیں لائیں گے، ہم اس اصل دین سے اتنے دور ہو چکے ہوں گے کہ امام والا دین ہمیں نیا لگے گا، ہم کہیں گے یہ نیا دین ہے. آج دیکھ رہے ہو دین کی حالت کیا ہو رہی ہے. اور تمہاری بارگاہوں میں تو موسیقی آ گئی، تمہاری بارگاہوں میں تو نعت، جسے ہم شیعہ کہتے تھے کہ ہماری سب سے بڑی عبادت کا یہ ذکر پاک ہے، یہ مجلس ہے اور یہ عزا خانہ ہے، ہم نے اس کا نام عزا خانہ رکھا ہے. یہ امام بارگاہ یہ مولا حسین کی بارگاہ تھی، یہ سید الشہداء کا عزا خانہ تھا. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں تو ناچ گانا ہو رہا ہے، وہاں تو بھنگڑے ڈالے جا رہے ہیں، وہاں تو خوشیاں منائی جا رہی ہیں، گالی گلوچ کیا جا رہا ہے، کیا کیا نظریات، کیا کیا عقائد، کیا کیا عمل، کیا کیا طریقے، کیا کیا کردار. یہ ہم سے جو کہیں گے ڈٹ جائیں گے ہاں جی امام کے مقابلے میں،
ان لوگوں کے لیے پھر ذوالفقار کی ضرورت پڑے گی. ایک صلوات پڑھ دو محمد والے ورنہ وہ دور جو ہوگا وہ علم کا دور ہوگا، وہ عقل کا دور ہوگا. کمال علم یہاں تک ہے کہ چھٹے امام کی حدیث ہے، ذرا سن لینا. علم اس قدر ترقی کر جائے گا، کہاں فرماتے گھروں میں بیٹھی پردے میں بیٹھنے والی عورتیں قرآن و حدیث کے مطابق مسئلے بیان کریں گی. قرآن و حدیث کے مطابق وہ شریعت کو سمجھتی ہوں گی اور مسائل کو بیان کریں. میرے محترم سامعین، رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ میری خصوصیات شمائل کا وارث ہوگا میرا بیٹا مہدی. جس طرح پہلا محمد کائنات کے لیے، پھر جملہ دوہرا رہا ہوں، جس طرح پہلا محمد کائنات کے لیے رحمت بن کے آیا تھا، یہ آخری محمد بھی کائنات کے لیے رحمت بن کے آیا. اور شیعو خوش نصیب ہو، اگلی بات بھی ذرا سنو، خوش نصیب ہو آپ امام صاحب العصر کے دور میں جی رہے ہیں. ہمارا حشر نشر امام مہدی کے ساتھ ہونا ہے. امام صاحب العصر کے ساتھ قیامت کے دن ہمیں پکارا جائے گا. 14 معصومین علیہ السلام میں سے، سنو میں کیا عرض کر رہا ہوں، 14 معصومین میں سے سب سے زیادہ شان شوکت عزت مقام مرتبہ وہ 5 تن پاک کا ہے. ٹھیک ہے، 14 معصومین میں سب سے زیادہ مقام و مرتبہ وہ 5 تن پاک کا ہے. اور ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں 5 تن پاک کے بعد جس ہستی کا مقام و مرتبہ تمام ائمہ سے زیادہ ہے وہ تیرے زمانے کا امام ہے. امام صاحب علیہ السلام کا مقام امام رضا علیہ السلام کے سامنے جبل خزائی نے جب اشعار پڑھے اور چند اشعار امام صاحب العصر کے بارے میں، تو جب دیوال نے وہ قصیدہ پڑھا نا امام صاحب العصر کا جب ذکر آیا تو امام رضا علیہ السلام قائم کے ذکر پہ کھڑے ہو گئے. اور پھر امام رضا علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اپنے سر مبارک پہ رکھا. جمعہ کے خطبے میں جو قیام کرتے ہو، جب 14 معصومین کے درود پڑھا جاتا ہے تو 12ویں آقا کے نام پہ جو قیام کرتے ہو، یہ امام رضا علیہ السلام کی سنت ہے. یہ امام رضا کا طریقہ اور معصوم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہے. یہ قائم کے ذکر پہ قیام کرنا، یہ امام تمرین کروا رہے ہیں. اس غیبت کے زمانے میں تمہیں ٹریننگ دی جا رہی ہے. یہ ٹریننگ اور قیام یہ تمرین کروائی جا رہی ہے. غیبت کے زمانے میں قائم کے ذکر پہ جب قیام سیکھ لو گے تو ظہور کے بعد پھر قیام کرنے میں تمہیں دیر نہیں لگے. اور سر پر ہاتھ، یہ اشارہ ہے فضل رسول ظہور فرمائے ہمارے سر آپ کی راہ میں قربان ہونے کو تیار، ہماری گردنیں آپ کی راہ میں کٹنے کو تیار. امام جعفر صادق علیہ السلام رئیس مذہب جعفری، بنیاد گزار مذہب تشیع. توجہ چاہ رہا ہوں میں، یہ 14 معصومین میں سے کتنا بلند مقام ہے کہ دین خدا اور شریعت پیغمبر مذہب جعفری کے نام سے جانی پہچانی جاتی ہے. امام صادق علیہ السلام اپنے بیٹے مہدی کا ذکر کر رہے تھے تو کسی نے پوچھا فرزند رسول آپ کا بیٹا مہدی دنیا میں آ چکا یا آئے گا؟ سرکار نے فرمایا آیا نہیں، آئے گا. پھر امام کا ایک جملہ ہے، فرمایا لو ادرکتہ لخدمتہ ایام حیاتی، فرمایا کاش میں اپنے بیٹے مہدی کے زمانے کو درک کر لیتا، میں ساری زندگی مہدی کی خدمت میں گزارتا. اور اس لفظ میں اندازہ ہوا یوسف زہرا کی عظمت کا، امام صاحب العصر کی عظمت کا. تعجب نہ کرو، 1.25 لاکھ انبیاء اور 11 اماموں کی قربانیوں کو بچانے والے، ان کی محنتوں کو بچانے والے، ان کی زندگیوں کو ثمر عطا کرنے والا تو تیرے زمانے کا امام ہے.
صادق علیہ السلام جیسی ہستی، سنو میں کیا کہہ رہا ہوں، کیا مقام و مرتبہ ہے تیرے زندگی میں۔ امام صادق علیہ السلام جیسی ہستی ساری زندگی جس کی نوکری میں گزارنے کو شرف سمجھے تو تیرے زمانے کا وہ امام صاحب العصر اجل اللہ فرجہ الشریف، خدا وقت جلد لائے، آقا جلد لائے، ہم مومنین سے یہ مصیبتیں ٹل جائیں۔ مومنین کی حقیقی عید ہوئی ہے، مومنین کی حقیقی خوشی ہوئی ہے جب یوسف زہرا کا ظہور ہوا۔ امام صادق علیہ السلام، اور یاد رکھنا صرف آپ نہیں، سب آئمہ نے، نبی کریم نے امام صاحب العصر کے بارے خبریں دی، امام کی غیبت کے بارے خبریں دی، اور امام کی غیبت کے بارے میں الحمدللہ آپ جانتے ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں نا امام غائب، امام کی شخصیت غائب ہے، شخص غائب نہیں۔ یعنی شخص غائب نہیں ہے، امام اسی پورے عرض پر موجود ہیں، اسی طرح سے ہدایت کر رہے ہیں، لیکن ہم پہچانتے نہیں ہیں کہ یہ امام حضرت کے روایات میں موجود ہے۔ جب ظہور ہوگا تو بہت سارے لوگ ہوں گے جو پہچان نہیں گئے امام۔ کربلا میں زیارت ہوئی تھی، کوئی کہے گا مشہد میں، کوئی کہے گا نجف اشرف میں زیارت پڑھ رہا تھا، میرے ساتھ کھڑے یہ سید زیارت پڑھ رہے تھے۔ کوئی کہے گا کہ طواف کعبہ کے دوران، کوئی کہے گا کہ ریاض الجنہ میں، اور کوئی کہے گا کہ مینا میں، عرفات میں۔ امام موجود ہے، شخص موجود ہے، شخص غائب نہیں، صرف شخصیت غائب، ہم پہچانتے نہیں کہ نہیں۔ میرے محترم سامعین، امام ظہور فرمائیں گے رجب کا کہا میں ایک جملہ سن، رجب ہمارا عقیدہ تشیع کا، رجب عمومی نہیں ہے، رجب کا معنی ہے کہ حضرت کے ظہور کے بعد اور قیامت سے پہلے کچھ خالص قسم کے مومنین ان کو بھی زندہ کیا جائے گا، اور کئی خالص قسم کے ظالم جابر مشرک کافر ان کو بھی زندہ کیا جائے گا۔ سب ائمہ تشریف لائیں گے۔ رجب کے لیے امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، سب سے پہلے جو ہستی امام کے ظہور کے بعد رجوع فرمائیں گے وہ امام حسین علیہ السلام، سب سے پہلے، اور پھر باقی ائمہ بھی آئیں گے۔ ہاں جی، سابقین میں سے اصحاب کہف بھی آئیں گے، حضرت موسیٰ کی امت سے 17 افراد وہ بھی آئیں گے، حضرت یوشع جو حضرت موسیٰ کے مسیح ہیں وہ بھی آئیں گے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، جناب سلمان فارسی آئیں گے، ابو ذر آئیں گے، مقداد آئیں گے، جابر بن عبداللہ انصاری آئیں گے، مالک اشتر آئیں گے۔ کیا بات ہے، اور جو آل محمد کی حکمرانی ہوگی دنیا پر، یہ ساری وہ ہستیاں ہیں جو اس حکومت عدل کا حصہ بنیں گے اور عدل کو دنیا میں قائم کریں گے اجمالاً۔ اور اس میں اس لیے لگباس ہے، اس کے لیے علمی مجلس چاہیے، ورنہ قرآن میں متعدد مقامات پر بعض افراد مر گئے، اسی دنیا میں رب نے پھر زندہ کیا۔ اس سورہ بقرہ سے شروع کر دو، وہ جو بنی اسرائیل کا بندہ قتل ہو گیا تھا پھر زندہ ہوا یا نہیں ہوا؟ تو پھر رجت میں انکار کیوں؟ تو نے مرضی سے تو نے کرنا ہے، زندہ ہی اس زندہ کرنے والے۔ امام علیہ السلام صرف آپ کو انتظار نہیں کر رہے، کائنات انتظار کر رہے۔ جب کہ صفین سے مولا امیر المومنین علیہ السلام جب پڑھتے تو یوں زمین پہ نہ ایسے لکیریں کھینچ رہے تھے، خط کھینچ رہے تھے۔ تو اصل وقت نے نباتہ قریب آیا تو آ کے، چونکہ مولا امیر المومنین اپنے خواص کا ساتھ نثار کرتے تھے۔ ایک جیسے ہوتا ہے نا بندہ، ہم کہتے ہیں فری ہے فلاں، تو اسباب آ کے کہتا ہے مولا خیر ہے، تو زمین پہ لکیریں بنا رہے ہیں، کیا آب و گل سے رغبت ہو گئی؟
مٹی سے رغبت ہو گئی. اللہ اکبر. فرمایا اس وقت تو جانتا ہے تو کبھی اس دنیا سے رغبت نہیں. تو بولا کیا سوچ رہے ہیں؟ فرمایا میں اپنے بیٹے قائم کے بارے میں سوچ رہا ہوں. یہ مولا امین کے جملے اپنے بیٹے کو یاد کریں. یبنا خیرت الامام، اے کائنات کی سب سے بہترین کنیز کے فرزند. مولا علی کا جملہ سن کے حیران ہو جاؤ گے. مولا علی نے فرمایا میرے ماں باپ قربان ہو جائے ان لوگوں پر جو میرے قائم کے یاور ہوں گے، جو میرے بیٹے مہدی کے ساتھی ہوں گے. میرے ماں باپ ان پر فدا ہو، ان کا کیا مقام مرتبہ ہوگا. اور پھر ایک جملہ فرمایا، اسبق روایت کرتا ہے، فرمایا وا شوقا الی رؤیتہم فی حال ظہور دولتہم. اسبق تو کیا جانتا ہے علی کس قدر مشتاق ہے، کب آئے گا وہ زمانہ جب میرے بیٹے مہدی کی حکومت عدل قائم ہوگی. میں علی کس قدر مشتاق ہوں کہ میں اس حکومت عدل کو دیکھوں. اہل محمد کی حکومت عدل دنیا انتظار کر رہی ہے. اور پھر امام صاحب امام جعفر صادق علیہ السلام نے کیا وہ کسی شاعر نے خوبصورت تو مصرے کہتے کہ منتقل نسل میں کر جاؤں گا آنکھیں اپنی، منتقل نسل میں کر جاؤں گا آنکھیں اپنی. میں رہوں یا نہ رہوں مولا کی زیارت ہو، میں رہوں یا نہ رہوں مولا کی زیارت ہو. امام صادق علیہ السلام کی حدیث میں رومائی سے بہار میں ذکر کیا تھا وہ حدیث میں امام فرما رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں. دیکھیے امام معصوم ماکان کے بھی عالم ہیں، ما یقون کے بھی عالم ہیں، اور ما ہوا قائم الی یوم القیامہ، قیامت تک کیا ہونے والا ہے اس کو یاد ہے. یہ ہم نے نہ غیب کا علم ہے، نہ گزشتہ کا علم ہے، نہ آنے والے زمانے. ہماری نگاہوں میں ہماری نگاہوں کے سامنے حجاب ہے جہالت کے، لیکن امام کے سامنے نہیں. فرماتے میں دیکھ رہا ہوں ہمارا قائم ظہور کر چکا ہے، اور دیوار کعبہ کے ساتھ پشت لگا کے ہمارا قائم خطبہ ارشاد فرما رہا ہے یا معاشر الخلائق انا بقیت اللہ. او مخلوقات عالم یا معاشر الخلائق انا بقیت اللہ، میں تو بقیت اللہ ہوں جس بقیت اللہ کا تم سے وعدہ کیا گیا. پھر فرمائیں گے یا معاشر الخلائق الا ومن اراد ان ينظر منكم الى آدم ومسيحه شيس فها انا ذا آدم وشيس. من اراد منكم ان ينظر الى نوح وولده سام فها انا ذا نوح وسام. من اراد منكم ان ينظر الى ابراهيم ومسيحه اسماعيل فها انا ذا ابراهيم واسماعيل. من اراد منكم ان ينظر الى موسى ومسيحه يوشع فها انا ذا موسى ويوشع. من اراد منكم ان ينظر الى عيسى ومسيحه شمعون فها انا ذا عيسى وشمعون. من اراد منكم ان ينظر الى محمد المصطفى ومسيحه امير المؤمنين فها انا ذا محمد وامير المؤمنين. من اراد منكم ان ينظر الى الحسن والحسين فها انا ذا الحسن والحسين. من اراد منكم ان ينظر الى الائمه من ولد الحسين فها انا ذا الائمه من ولد الحسين. اور دنیا والوں تم میں سے جو آدم اور ان کے وسیع شیش کو دیکھنا چاہے وہ مجھے دیکھ لے. تم میں سے جو حضرت نور ان کے وسیع شام کو دیکھنا چاہے
وہ مجھے دیکھ لے. جو ابراہیم علیہ السلام اور ان کے وسیع اسماعیل کو دیکھنا چاہے وہ مجھے دیکھ لے. تم میں سے جو حضرت موسیٰ اور ان کے وسیع یوشع کو دیکھنا چاہے وہ مجھے دیکھ لے. تم میں سے جو حضرت عیسیٰ اور ان کے وسیع شمول کو دیکھنا چاہے وہ مجھے دیکھ لے. تم میں سے جو شخص محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے وسیع امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کو دیکھنا چاہے وہ مجھے دیکھے. تم میں سے جو شخص حسن اور حسین علیہ السلام کو دیکھنا چاہے وہ مجھے دیکھے. تم میں سے جو شخص ذریت حسین میں سے باقی 8 اماموں کو دیکھنا چاہے وہ مجھے دیکھے. اس لیے کہ تمام انبیاء اور آئمہ کے کمالات اور ان کے فضائل کا مالک وارث میں مہدی دنیا میں آ گیا. امام مہدی کی زیارت 11 اماموں کی زیارت. امام مہدی افضل اللہ فرجہ شریف کی زیارت آدم سے لے کے خاتم تک تمام انبیاء کی زیارت اور تمام انبیاء کے اوصیاء کی زیارت. انشاءاللہ خدا مند وقت جلد لائے. ہمارا تو فریضہ دعا کرنا ہے. آپ دعا کرتے رہیں انشاءاللہ کبھی تو مستجاب ہوگا. اور پھر امام فرمائیں گے. پھر امام صاحب الاصل علیہ السلام اپنے جد مظلوم کی مجلس پڑھے. الا یا اہل العالم ان جد الحسین قتل عطشانا. تو دنیا والوں سنو میرے جد مظلوم حسین کو پیاسا زمان کیا. مظلوم کربلا کہ امام صاحب الحسن ظہور کے بعد اپنے جد مظلوم کی جس غربت اور مظلومیت کا سب سے پہلے مرثیہ دوہا پڑھیں گے وہ مولا حسین کی پیاس کا. کیا پیاس تھی مولا حسین کی. 28 رجب کو جب مدینہ چھوڑا تھا سلام آخر کے لیے جب گئے نا ماں زہرا کی قبر پہ 3 سلام کیے. صاحب دم ساقہ لکھتے السلام علیکہ یا اماں حسین کا آخری سلام. اماں میں تیری قبر چھوڑ کے جا رہا ہوں. اس وقت 3 جواب آئے قبر زہرا سے. پہلا جواب یہی تھا علیکہ السلام یا عطشان العمر. ماں کا پیاسا بیٹا میرا سلام. علیکہ السلام یا غریب الوطن. ماں کا پردیسی بیٹا. ماں کا سلام. اور تیسرا جواب سنو گے علیکہ السلام یا سہدان الام. گھوڑوں کے سنو گلے او پامال ہو جانے والا حسین. یہ وصیت تھی مظلوم کربلا. شیعو مولا حسین نے آپ کو بھی نہ میدان کربلا میں یاد کیا. اور دو باتیں امام نے کی اپنے شیعوں سے. آپ کو 2 پیغام دیے. پہلا پیغام یہی تھا شیعتی مہما شربتم وعزم الفذکرونی. شیعو جب بھی ٹھنڈا پانی پیا میری پیاس کو یاد کرنا. اور دوسرا اس وقت یاد کیا جب 6 ماہ کے لال کو ہاتھوں میں
عباس تسکیل طفلی وآبو ینہلونی یوگار وہ عاشور کے دن ہوتے کربلا میں دیکھتے میں کیسے 6 ماہ کے لال کے لیے پانی مانگ رہا امام سجاد علیہ السلام 13 محرم کو جب باعجاز امامت آئے تھے کربلا میں اور جب شہداء دفن کیے گئے اپنے غریب مظلوم بابا کی لاش کو اکٹھا کر دیا جب مولا سجاد نے بابا کو دفن کیا تعویذ قبر بند کر کے اپنی انگشت مبارک سے جملہ لکھا ھذا قبر حسین بن علی الذی قتلوا اتشام غریبا یہ قبر حسین بن علی کی اس عالم غربت میں پیاسا مار ڈالا اجرکم علی اللہ بس ایک جملہ اور خدا کی قسم کیا پیاس تھی مظلوم کربلا کی مولا سجاد ساری زندگی نہ بھلا پائے آپ کے لیے کون سا جملہ لے آئے 35 سال واقعہ کربلا کے بعد زندہ رہے خدا کی قسم جب بھی مولا سجاد کے سامنے پانی آیا نا جب بھی پانی آیا رو کے نہیں فرمایا کربلا شریف بلوا میرا بابا تو پیاسا مارا گیا اجرکم علی اللہ غدر و آخری جملہ جب مظلوم کربلا خیموں سے ودا ہو کے آخری رخصت کے بعد مقتل کی طرف روانہ ہو گئے کیا تربیت تھی آل محمد کے گھرانے کی عزاداروں جملہ سننا عبادت ہو جائے گی جب بھی نماز کا وقت آتا تھا جناب سکینہ سلام اللہ علیہ بابا کے لیے مصلی عبادت بچھاتے تھے بابا کے لیے مصلی عبادت بچھاتے عزاداروں جب عصر کا ہنگام آیا اور میری آقا ذاتی نے مصلی بچھایا میرا بابا آئے گا نماز عصر ادا کرے گا عزادار سے انتظار میں تھی ایک مرتبہ خیمے کے دروازے پہ ذوالجناح کی آواز آئی بی بی دوڑ کے نکلی شاید میرے بابا آ گئے لیکن عزادار عجیب منظر تھا زین ڈھلی ہوئی تھی باتیں کٹی ہوئی تھی گھوڑے کی پیشانی خون آلود تھی بی سمجھ کی میرا بابا مارا گیا ذوالجناح واہ قتیلہ کی آوازیں بلند کر رہا تھا میری آقا زادی نے کیا کیا گھوڑے کے گلے میں باہر ڈال دی اور ایک سوال کیا یا جواد ابھی افسو کے یادی ہم کو تیرا اشارہ میرے بابا کا گھوڑا مجھے اتنا بتا میرے بابا کو سوا کرنے سے پہلے کسی نے پانی پلایا یا میرا بابا پیاسا الظالمين وسيعلم المؤمنين ظالموا أي منقلب ينقلبون الله حق محمد وآل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کا ثواب فاضل کا ثواب حاجی مجاہد حسین اور مولانا نادر رضا کے والدین کے نام اعمال میں درج فرما کریم عالم مرحومین کے درجات بلند فرما ان مرحومین کو محمد و آل محمد علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما کریم مالک حق محمد و آل محمد ان کی قبر پہ اپنی رحمت کی بارش نازل فرما تمام حاضرین کے مرحومین کی مغفرت فرما ہم سب کے مرحومین کے درجات بلند فرما ہم سب کے مرحومین
حسین علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما قاریان مجلس کے حوالے شریعت پورے فرما ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما اے کریم اللہ حضرت صاحب العصر اجل اللہ فرج الشریف کی معرفت کے نور سے ہمارے قلوب کو اور منور فرما اور آقا کے حقیقی منتظرین میں سے ہمارا شمار فرما اے مالک اتنے مومنین بیمار ہیں شفا کاملہ عطا فرما میرا مالک تو جانتا ہے بہت سارے مومنین علماء اس کرونا میں مبتلا ہے میرا اللہ میں شفا کاملہ عطا فرما اس کرونا کی وبا سے انسانیت کو نجات عطا فرما اہل ایمان کی حفاظت فرما اے میرا اللہ جتنے مومنین بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد عطا فرما میرا اللہ جن اولاد دی تربیت کی توفیق عطا فرما ہمارے اعمال میں اخلاص عطا فرما تو مومنین کا اندرس میں میرا اللہ انہیں وسیع حلال رزق نصیب فرما ان جوانوں کے پاس نوکری روزگار کاروبار نہیں ہے انہیں باعزت روزگار عطا فرما اے میرا مولا ہر اندرس مومن کو وسیع رزق عطا فرما دنیا میں کسی کمینے کا محتاج نہ فرما میرا اللہ جو زیارات کے راستے میں کرونا کی وجہ سے اور باقی مسائل کی وجہ سے جو مشکلات پیش آ رہی ہیں میرا اللہ ان مشکلات کو دور فرما رکاوٹوں کو برطرف فرما جب تک زندگی رہے بار بار معرفت کے ساتھ محمد وآل محمد علیہ السلام کی بالاخص والی کربلا کی زیارت نصیب فرما میرا اللہ مومنین جو دلوں میں حاجات رکھتے ہیں سب کی حاجات کو پورا فرما اے کریم مالک علماء محمد علیہ السلام کی زندگی دراز فرما اس وطن عزیز کو داخلی خارجی دشمنوں سے محفوظ فرما میرا اللہ بحق محمد وآل محمد ہم سب کو قرآن و اہل بیت کا نوکروں سے مشہور فرما فرما اے پاک پروردگار وارث زمانہ کے ظہور متعدد فرما تمام ملکوں میں سینے دعا کی بانگ کو مستجاب فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا فانك انت التواب الرحيم بجاه محمد وعلى اله الطاهرين اللهم صل على محمد